ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی نبیہ۔ اللہ رب العالمین اپنی نعمتوں کا تذکرہ کر کے تو انسان کو اپنی اطاعت اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی دعوت دیتا ہے۔ سورہ رحمان کی آیت نمبر 12 ہمارا آج کا عنوان ہے۔ ارشاد باری ہے والحب، اور بیج ہے۔ حب دانا، بیج، اور مجازن یہ غلے اور اناج کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے۔ ذوالعصف، جن سے پودے نکلتے ہیں۔ ذوالعصف، عصف بھوسا جس کے اندر دانا پیک کیا جاتا ہے۔ والریحان، اور خوشبودار گھاس ہے۔ ریحان خوشبودار پتیاں، روزی، رزق، مغز، مختلف چیزوں کے لیے یہ کلمہ استعمال ہوتا ہے۔ والحب ذو العصف والریحان، اور بیج ہیں جن سے پودے نکلتے ہیں اور خوشبودار گھاس ہے۔ اللہ رب العالمین نے زمین سے اگنے والے بیج کا ذکر کیا کہ دیکھو یہ بیج جس وقت پودا بنتا ہے اور اس پر مختلف دانے لگتے ہیں، گندم کا دانہ ہو یا چنا ہو یا مختلف قسم کی پھلیاں ہوں، اور پھر ان کے اندر سے انسانی خوراک حاصل ہوتی ہے، یعنی دانے، اور جو بھوسا ہوتا ہے وہ حیوانوں کی خوراک بنتا ہے۔ آپ دیکھیں تو 3 لفظوں پر مشتمل یہ آیت والحب ذو العصف والریحان، اس میں غذاؤں اور دعاؤں کو اپنے اندر سمویا ہوا ہے، جیسے آسماں اربوں ستاروں کو اپنی آغوش میں لے لیتا ہے۔ مفسر قلبی کے حوالے سے تفسیر تبصرہ میں ہے کہ زراعت میں پتیاں اور ساگ وغیرہ جو کھائی جاتی ہیں وہ عصف کہلاتی ہیں، اور وہ دانہ جو کھایا جاتا ہے وہ ریحان کہلاتا ہے۔ فرہ کہتے ہیں کہ وہ پتیاں جو نہیں کھائی جاتی وہ ریحان ہیں۔ بعض احادیث میں پھول کی پتیاں بھی ریحان کے طور پر استعمال ہوئی ہیں۔ مفسر قرآن علامہ سید ریاض حسین شاہ صاحب نے اپنی تفسیر تبصرہ کے اندر ایک بات رقم کی کہ شاید مفسرین بھول گئے اس مقام پر اس حدیث کا حوالہ دینا کہ جس میں رسول کریم علیہ السلام نے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں فرمایا تھا کہ ہما ریحانتایا، یہ دنیا میں میرے پھول ہیں، آخرت میں میرے پھول ہیں۔ رسول کریم علیہ السلام حسنین کریمین کو سونگا کرتے، حضور نے فرمایا یہ میرے خوشبو ہیں، یہ میرے پھول ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے خوشبو سونگتے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ریحان سے مراد یہاں رزق بھی ہے اور مغز معنی بھی ہو۔ جتنے بھی معقولات ہیں، یعنی جو چیزیں کھائی جاتی ہیں وہ ریحان سے سمجھی جا سکتی ہیں۔ مچھلی، گوشت بھی ریحان میں شامل ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس بات کا ذکر کیا کہ اس کائنات کے اندر مختلف بیجوں کو بھی دیکھو اور مختلف خوشبوؤں والے پودوں کو بھی دیکھو۔ کبھی لیمن کی خوشبو سونگو، کبھی گل بنفشہ کی مہک، کبھی پودینے کی پتیوں کی خوشبو سونگو، کبھی عرق گلاب۔ یہ ساری چیزوں کو جس وقت تم دیکھتے بھی ہو، ملاحظہ بھی کرتے ہو، تو ذرا غور کر لو اس رب ذوالجلال نے حضرت انسان کے لیے کتنی نعمتیں عطا کی ہیں۔ انسانوں کے لیے بھی نعمتیں ہیں، جنات کے لیے بھی نعمتیں ہیں۔ اسی لیے کہا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ،
رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے اے انسانوں اور جنوں کے گروہ۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اوتھینٹک اسلامک نالج کے لیے نور وحی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کریں۔ نور وحی کے فیس بک پیج، ٹک ٹاک اور انسٹاگرام کو بھی فالو اور لائک کیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔